والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم مستمعین کرام، آج 21 رمضان مبارک سن 1443 سن ہجری، 40 سن ہجری، 21 رمضان مبارک یوم شہادت ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ اسی مناسبت سے آج ہم خلیفہ جہاد امیر المؤمنین زوج فاطمہ الزہرا والد بزرگوار حسنین کریمین اخر رسول مظہر العجائب والغرائب حیدر کرار جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے متعلق آپ کی سیرت، آپ کی شان و عظمت اور آپ کے تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب الرجب آپ کی ولادت کا دن ہے۔ والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا صاحب بھائی ہیں۔ ان کے جو والد ہیں ابو طالب یہ رسول اللہ کے چچا، تو حضرت علی حضور علیہ السلام کے چچا صاحب بھائی ہیں۔ انہوں نے پرورش رسول اللہ کے گھر میں پائی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کی اولاد الحمدللہ کثرت سے تھی، لیکن آمدنی کا ذریعہ تو اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایک بچہ ہم اپنے ذمہ لے لے پرورش کریں۔ حضور نے حضرت علی کو منتخب فرمایا اور عقیل بن ابی طالب کو جناب سیدنا عباس نے منتخب فرمایا۔ جو حضرت عقیل ہیں یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی پرورش ہوئی اور حضور علیہ السلام نے جب کہ اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر اس وقت 9-10 سال بتائی جاتی ہے۔ ابھی تقریباً 10 سال عمر تھی تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مشرف کا اسلام۔ بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ جناب سیدنا مولا کائنات
رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں۔ احادیث مبارکہ آپ کے فضائل و کمالات سے مالا ہے۔ کہیں رسول اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کہیں حضور ان کے متعلق فرماتے ہیں منافق علی سے محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں کرتا۔ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، جبکہ مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ گویا صحابہ کرام فرماتے ہیں علی کی محبت ایمان کو پرکھنے کا آلہ ہے، ایمان کو پرکھنے کا آلہ ہے، کہ جس کے دل میں جناب مولا علی کی محبت ہوگی وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا۔ لیکن ایک بات یہاں ضرور کروں گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی ترمذی شریف کی حدیث ہے، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ پوچھا آقا وہ کیسے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے کتنی محبت کی کہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا جو مقام آپ کا ہے ہی نہیں، یعنی آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور یہودیوں نے آپ سے بغض رکھا، حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگا دی۔ فرمایا علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ جیسی ہے، کچھ لوگ تیری محبت میں غلو کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے، اور تجھے وہ کہیں گے جو تو نہیں ہے، اور کچھ وہ ہوں گے جو تیرے بارے میں بغض رکھیں گے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے میرے متعلق دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، جو بغض رکھے گا وہ بھی جہنمی ہے، اور جو تیری محبت میں غلو کرے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ پتہ چلا آپ کے بارے میں حقیقی ایمان والا وہ ہے جو علی سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کے وقت یاروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کی محبت ایمان کا پرکھنے کا آلہ ضرور ہے، ایمان کی کسوٹی ضرور ہے، لیکن اس کو آڑ بنا کر کوئی اپنے آپ کو مومن نہ کہنا شروع کر دے، وہ جو حضور کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ جو امہات المومنین کو اعزاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، جو غلو کرتے ہیں وہ بھی، اور جو بغض رکھتے ہیں وہ بھی۔ حقیقت میں جناب سیدنا مولا علی سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو آپ سے بھی پیار کرے، مصطفیٰ کے باقی یاروں سے بھی پیار کرے۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، دعا مانگا کرو، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اللہ جنت البقیع نصیب فرما دے، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک عقیدے کی بات کر کے پھر آگے آپ کے فضائل و کمالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب کوئی پوچھے نا تو اپنا عقیدہ بیان کرنے میں جھجکے نا۔ آج کل نا ایک نیا فرقہ چلا ہوا ہے، وہ فرقہ 73 فرقوں سے بھی الگ ہی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بس صرف مسلمان ہیں۔ یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر تم کچھ بھی نہیں ہو تو رسول اللہ نے تو 73 فرقے گروائے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں بھی ہوں، میرے صحابہ بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں والحمدللہ تبارک و تعالی اہل السنت والجماعت ہے، اہل سنت ہے، لہذا اپنے آپ کو سنی کہنے میں
اہل سنت. میں آگے بڑھوں. جناب سیدنا مولانا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری شانوں اور عظمتوں سے نوازا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لیے جانے لگے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ حضور نے لے کر گئے. عرض کیا کیا آپ مجھے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حالانکہ پیچھے تم سے چھوڑا جاتا ہے کہ جو جنگجو نہ ہو، بہادر نہ ہو، وہ مجاہد نہ ہو. حالانکہ جناب سیدنا مولانا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے قصے، آپ کی بہادری، آپ تو وہ ہیں جن کا لقب ہی شیر خدا ہے. تو غم کیا یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا تو میرے بعد قوم میں یوں ہی ہے جیسے جناب موسیٰ اپنے بعد اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے. تو میرے بعد یوں ہی ہے جیسے جناب موسیٰ اپنے بعد حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. اس حدیث کی وضاحت کی بھی بڑی ضرورت ہے. جی ہاں، اسے کہا جاتا ہے حدیث سے غدیر خم. بہت سارے لوگ اس حدیث کی وجہ سے بیچارے بہکے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے. اب میرا سوال ہے، جو کہتے ہیں میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، ان سے کبھی پوچھو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ کے بھائی، ان کا وصال حضرت موسیٰ سے پہلے. توجہ ہے، ان کا وصال حضرت موسیٰ سے پہلے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ بنے ہی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی وصال فرما گئے. تو جب حضرت ہارون پہلے وصال کر گئے تو وہ تو خلیفہ بنے ہی نہیں. تو اس حدیث کو آڑ بنا کر یہ کہنا کہ حضور نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا ہے، نہیں، خلافت کا اعلان نہیں فرمایا. صرف اس بات کا اعلان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، اپنے پیچھے نائب حضرت ہارون کو بنا کر گئے تھے، فرمایا آج میں اسی طرح غزوے کے لیے جا رہا ہوں، علی تمہیں اپنا مدینے میں نائب بنا کر جاتا. یہ مراد ہے. اس سے یہاں خلافت کا کوئی اعلان نہیں. خلافت کی ترتیب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی. آگے بڑھو. جناب سیدنا مولانا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بڑی عظیم شان ہے، بڑی مشہور شان ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یہی حدیث دوسرے الفاظ میں اوپر بھی ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اس حدیث مبارک کو یہ اتنی بھی بڑی ہے. اور یہ حدیث ایک اور جگہ پر یوں بھی روایت آئی ہے جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا. جی ہاں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بلکہ حضور نے یہاں سے شروع فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کی چھت ہے اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. الحمدللہ مسلمین ہیں، ہم کوئی بات چھپاتے نہیں، ہم ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں. جہاں حضور نے یہ فرمایا میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہاں رسول اللہ نے اپنے باقی جاموں کا بھی ذکر فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 16 یا 17 سال تھی. نہیں بلکہ اس سے کچھ زائد ہی ہوگی، شاید 20-22 سال یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے. جب رسول اللہ نے آپ کو یمن کا قاضی بنایا تو بھی یہ عمر کوئی اتنی بڑی عمر تو نہیں، بظاہر آپ نوجوان ہیں اور یہ لڑکپن کی عمر ہے. تو جناب مولانا رضی اللہ تعالی عنہ خود عرض گزار ہوئے آقا
آپ نے مجھے یمن کا قاضی بنا دیا، حالانکہ میں تو لڑکا ہوں، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ توجہ سے، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد یہاں سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی، مولا علی کی زبان پر حق جاری فرما، مولا علی کی زبان پر حق جاری فرما دے۔ اور پھر کہا، علی جب بھی تم فیصلہ کرنے لگو دونوں فریقوں کی سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا، کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا، دونوں فریقوں کی سننا پھر فیصلہ کرنا۔ تو جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں، آقا نے مجھے جس دن سے دعا دی، مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آ گیا تو فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ اور آپ نے ایسے ایسے فیصلے کیے، اللہ اکبر، کہ آپ کے صرف فیصلے بیان کیے جائے نا تو یہ پورا ایک باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کتنے مشکل مشکل فیصلے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں بھی آپ قاضی القضات تھے۔ قاضی القضات کہتے ہیں چیف جسٹس، چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی کے پاس تھا، حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں بھی عہدہ آپ کے پاس، حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی عہدہ آپ کے پاس، چیف جسٹس تھے آپ۔ وہ فیصلے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا وہ جناب مولا علی فرمایا کرتے۔ چند فیصلے آپ کے، ان کی مثالیں دے کر آگے بڑھتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ شان آپ کو کتنی بڑا عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں ایک غلام اور آقا آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ دونوں شخصوں کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، گواہ ہے کوئی نہیں۔ بڑا جب معاملہ بن، اب دو بندے لڑ پڑے، ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، میں آقا، گواہ ہے کوئی نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس بات کی تو جناب آج کل کی سائنس بھی کچھ نہیں بتا سکتی، چلو باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے، وہ کہے میں اس کا باپ ہوں، وہ کہے میں اس کا بیٹا ہوں، تو چلے آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پتہ چل جائے گا، ادھر کیا کرو گے؟ ایک کہتا ہے میں آتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں آتا ہوں۔ جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفکر کیا، تفکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دیوار میں دو سراخ کر دیے گئے، آپ نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے سر باہر نکال کر کھڑے ہو جاؤ، دیوار کی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور دوسری طرف ان سوراخوں میں سے سر نکال دو۔ دونوں نے سر نکال دیے، آپ نے ایک شخص کو کہا تلوار لو اور ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا اور آپ نے اونچی آواز سے اعلان کرتے ہوئے کہا غلام کے سر پہ تلوار کا وار کر کے غلام کے گردن اتار دو۔ جو ہی تلوار اٹھانے والے نے تلوار اٹھائی تو جو اصلی غلام تھا اس نے سر پیچھے کھینچ لیا، جو اصلی غلام تھا اس نے سر پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے کہا لو فیصلہ ہو گیا، جو اصلی غلام تھا اس نے سر پیچھے کھینچ لیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ غلام نہیں ہے، کہیں میرے سر پہ تلوار نہ چل جائے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بچہ دو مائیں، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، مسئلہ بن گیا، کیسے پہچانا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو سمجھایا، سچ بولو جس کا ہے اسے دے دیتے، کوئی بھی ماننے پہ تیار نہیں، دونوں بزید ہیں، ایک کہتی ہے میرا، دوسرا کہتی ہے میرا۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ فرمانے لگے چلو اگر کوئی بھی نہیں نہ مانتی، بچے کو کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ اب جو حقیقی ماں تھی نا وہ تڑپ گئی، کہنے لگی نہیں، بچے کو کاٹو نا، زندہ ہی رہنے دو، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں دوسری کو دے دیا۔ جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی چیز حقیقی ماں ہے، کیونکہ ماں کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے جو ماں نہیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ تکلیف ماں کو ہی ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے کاٹا جائے، ایسا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہی اس کی حقیقی ماں ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی کوفے میں، نماز کے بعد اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ غلام محلے میں جاؤ، وہاں ایک گھر میں تمہیں میاں بیوی جھگڑتے نظر
توجہ ہے؟ کسی نے آ کر خبر نہیں دی، پیغام نہیں آیا، فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کے بعد فرمایا فلاں محلے میں جاؤ، فلاں گھر میں تمہیں میاں بیوی لڑتے نظر آئیں گے، ان کو لے آؤ۔ غلام چلا گھر کر لے آئے، واقعی لڑ رہے تھے۔ قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ کہنے لگے کہ کل شام ہم دونوں کا نکاح ہوا، یہ رات جو گزری یہ ہماری میاں بیوی کے طور پر پہلی رات تھی، لیکن ہماری ساری رات لڑتے جھگڑتے ہی گزری۔ آپ نے فرمایا دراصل وجہ یہ ہے کہ تم دونوں حقیقت میں میاں بیوی بن ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ جناب سیدنا مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے، کتنے سال پیچھے کا واقعہ آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دراصل یہ عورت تیری ماں ہے، یہ تیری بیوی نہیں بن سکتی، یہ تو تیری ماں ہے۔ وہ شخص بھی بڑا حیران، یہ عورت بھی بڑی حیران، یہ میرا بیٹا کدھر سے ہو گیا؟ اب آپ نے سارے واقعہ کو سنایا۔ آپ نے کہا آج سے اتنے سال پہلے تیرے چچا زاد بھائی نے جو بکریوں کا چرواہا تھا تیرے ساتھ زیادتی کی اور مان لو تو حاملہ ہو گئی، تیرے ہاں بچہ پیدا ہوا، تیری ماں کہتی تھی کہ تمہاری بیٹی حاملہ ہو گئی، اب میں کیا کروں گی، کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بلاکر تجھے چھپا کے رکھا گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا رات کے وقت تو اور تیری ماں بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر نکلی اور فلاں جگہ جا کر تم نے جھاڑی کے بچے کو چھپا دیا۔ تم دونوں واپس جا رہی تھی کہ ایک کتا آیا، اس نے بچے کو پر حملہ کرنا چاہا، تم دونوں سے یہ دیکھا نہیں گیا، اگرچہ تم بچے کو چھوڑ کر جا رہی تھی لیکن ماں تھی، تم نے وہیں سے ایک پتھر مارا، وہ پتھر کتے کو نہیں لگا بلکہ بچے کے سر میں لگا، سر پھٹ گیا۔ تم دونوں پھر دوڑتی آئی، بچے کے سر کو پٹی سے اچھے سے باندھا، باندھنے کے بعد تم نے بچہ وہیں رکھا اور چلی گئی۔ وہ عورت مان گئی سارا واقعہ کہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ آپ نے کہا اس کا سر کھول کے دیکھو، اس کے سر پر آج بھی زخم کا نشان ہے، یہ وہی بچہ ہے، کوئی اسے اٹھا کر لے گیا تھا، کسی نے اسے پالا، پالنے کے بعد جب یہ بڑا ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا، اب اس نے تیرے سے نکاح کر لیا، حقیقت میں یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے جو اتنے سال پہلے تم نے جنگل میں چھوڑا۔ اور قدرت کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، یہی وجہ ہے کہ ساری رات تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی قوت فیصلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے فیصلوں میں بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ آپ کی اپنے زمانہ خلافت میں جو قاضی تھے ان کا نام تھا قاضی شریح۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بار زرہ چوری ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ وہ یہودی کے پاس ہے، آپ نے جا کر قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا کہ میری زرہ چوری ہو گئی اور یہودی کے پاس ہے۔ آپ امیر المومنین نے خود بھی فیصلہ کیا کہ سب سے بڑا قاضی تو میں ہی نہیں، اسلام کے اصولوں پر چلتے، قاضی کے پاس جا دائر کیا، خود مدعی کھڑے ہو گئے۔ قاضی شریح نے سوال کیا امیر المومنین آپ کے دعوے پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے کہا جی میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا اور میرا غلام۔ توجہ سے سنیے گا، اسلام کی عدالتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آج کل بھی چکر چلا ہوا ہے نا کہ عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسلام کی عدالتیں ایسی ہوتی تھی۔ اب سنیے، قاضی شریح نے پوچھا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جملہ سنا آپ نے؟ قاضی کس کو پوچھ رہا ہے؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کو آپ کے پاس گواہ ہے؟ قاضی نے یہ نہیں کیا، حضرت آپ آ گئے، آپ کا آنا ہی کافی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ یہودی کون ہوتا ہے فلانا ڈمکانا یہ وہ نہیں، گواہ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے ہاں میرا بیٹا حسن اور میرا غلام یہ دونوں گواہ ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، بڑا قیمتی ہے۔ قاضی شریح نے کیا کہا؟ قاضی شریح کہنے لگے جی اس بات کا فیصلہ میں کل کروں، ٹھیک ہے جی، کل پھر آ گئی۔ قاضی شریح آ جائے گا تو قاضی شریح نے اوپر چادر اڑی تھی،
باپ کے حق میں بیٹا گواہی دے تو شریعت سے قبول نہیں کرتی. توجہ ہے، یہ شریعت کا اصول ہے. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتی. نمبر 2، گواہ کی شرط ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہیے. گواہ کی شرط یہ ہے کہ وہ، اور دوسری جانب جو آپ کا گواہ ہے وہ آپ کا غلام ہے. غلام بھی گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ کے دونوں گواہ ہی درست نہیں. لہذا اب حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اب میں دوسرے سے کہتا ہوں کہ وہ قسم اٹھائے. یہودی نے قسم اٹھا کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی شرح نے فیصلہ کر دیا کہ زرہ یہودی ہے. امیر المومنین کے خلاف فیصلہ، امیر المومنین کے خلاف فیصلہ قاضی شرح نے کر دیا. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فیصلہ سنا تو بھرے مجمع میں آپ جب جانے لگے تو آپ نے چادر اتاری اور کہا قاضی شرح مسئلہ مجھے بھی آتا تھا، اس فیصلے کا مجھے بھی پتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ پتا تو کروں کہ قاضی شرح درست فیصلہ کرتا ہے یا میری رعایت کرتا ہے. چادر اس لیے اڑ کر لایا تھا کہ میں چادر کے نیچے تلوار لایا تھا. اگر آج تو میری رعایت کرتا تو میں تیرا سر جدا کرتا، میں تیرا سر اتار دیتا. تو قاضی بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اگلے جملہ سنیں گے نا، قاضی شرح بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چادر اتاری اور کہا امیر المومنین کسی بھول میں نہ رہنا، میں بھی تلوار لے کے آیا تھا. میں نے کہا علی اگر مدعی بن کے کھڑا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر امیر المومنین بن کے آئے گا تو میں بھی تلوار سے سر اتار سکتا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے کہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. اگر ایک طرف مدعی آپ یہودی ہے، دوسری جانب امیر المومنین ہے، مگر فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. چاہے غریب بندہ آ جائے چاہے امیر المومنین آ جائے، فیصلہ وہی ہوگا. اب اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہودی نے ساری گفتگو سنی تو سننے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہوا، کہتا ہے جی زرہ میری نہیں، میں نے خدا موقع پر چرائی تھی، میں واپس کرتا ہوں زرہ، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھائیے میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں. اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ وہ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے. آج یہودی نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اسے ایمان کی دولت. یہ ہے شان جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ کوفہ میں تھے، 19 رمضان تھی، سحر ختم ہوئی اور اذان فجر ہو چکی. آپ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو آج رات کا اپنا خواب سنا رہے. کہہ رہے حسن بیٹا، آج خواب میں میرے آقا آئے تھے اور حضور مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے. اللہ، اپنی شہادت کی ہی خبر کرے دے رہے. اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں آئی تو آپ نماز کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں جس کا گھر تھا، جو لوگ سوئے پڑے ہوتے، آپ انہیں جگاتے جاتے اور فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز.